السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے شکاری جو شکار ہوا۔ ڈکیتی اور چوری کی تفتیش جتنی مشکل ہوتی ہے اتنی قتل کی تفتیش مشکل نہیں ہوتی۔ آسان تو یہ بھی نہیں ہوتی، لیکن تفتیش کرنے والا تھانے دار یہ معلوم کر لے کہ مقتول کیوں قتل ہوا تو وہ قاتل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ عقل اور محنت کا کھیل ہوتا ہے۔ قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ڈکیتی اور یعنی چوری کی وجہ صرف لوٹنا ہوتی ہے۔ اگر مجرموں نے کوئی سراغ کھرا یا کوئی اپنی نشانی موقع واردات پر نہیں چھوڑی تو تفتیش کرنے والا چکر کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے علاقے میں ڈکیتی کی ایک واردات کو 3 مہینے ہو گئے تھے اور کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ واردات ایک ہندو ساہوکار کے گھر میں ہوئی تھی۔ رات کے وقت 3 آدمی دیوار پھاند کر اندر گئے۔ دیوار پر اندر اور باہر پاؤں کے رگڑ کے نشان تھے۔ تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ ان کے منہ اور سر صافوں میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کو جگایا اور سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بٹھا دیا۔ گھر کے افراد میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کا بیٹا تھا جس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ یہ ساہوکارہ کرتا تھا۔ اس کی بیوی تھی جس کی عمر 21 سال تھی اور اس سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی غیر شادی شدہ ساہوکار کی بہن تھی۔ ڈکیتوں نے ساہوکار کو کہا کہ وہ ان کو 8,000 روپے نقد اپنے ہاتھ سے دے دیں تو وہ چلے جائیں گے۔ اگر وہ 3-5 کرے گا تو وہ زیورات بھی لے جائیں گے اور گھر میں جتنی رقم ہے وہ سب لے لیں گے اور ان دونوں لڑکیوں کو خراب کریں گے۔ ساہوکار کی نظر میں سستا سودا یہی تھا۔ اس نے آرام سے 8,000 روپے نکال کر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ آج آپ کو 8,000 بہت معمولی رقم لگتی ہوگی۔ واردات کے وقتوں کا 8,000 روپیہ آج کے 8 لاکھ کے برابر تھا۔ ڈاکو رقم لے کر چلے گئے اور صبح ساہوکار نے تھانے میں آ کر رپورٹ لکھوائی۔ میں نے موقع ملاحظہ کیا۔ مجھ کو ڈاکوؤں کے صرف وہی نشان ملے جو دیوار کے اندر اور باہر تھے۔ یہ جوتیوں کی لکیریں تھیں۔ ان سے صرف یہ پتہ لگا کہ ڈاکو اس راستے سے آئے تھے۔ ساہوکار نے بتایا کہ وہ دروازے سے باہر نکلے تھے۔ میرے واسطے حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ مجرموں نے گھر والوں پر قابو پا لیا تھا تو انہوں نے سارا مال نہ لوٹا، وہ صرف رقم لے کر چلے گئے۔ یہ مسئلہ بھی سوچنے والا تھا کہ انہوں نے 8,000 کیوں طلب کیا۔ یہ کیوں نہ کہا کہ گھر میں جتنی رقم ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ عجیب واردات تھی۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو میری پولیس والی عقل، جس کو چھٹی حس بولتے ہیں، مجھ کو کہنے لگی کہ یہ واردات پیشہ ور ڈکیتوں کی نہیں۔ میں نے ایسی واردات کبھی نہیں سنی تھی کہ ڈاکو کسی گھر میں داخل ہوئے اور ایک خاص رقم کا مطالبہ کیا اور رقم وصول کر کے چلے گئے، جبکہ وہاں سے ان کو زیادہ رقم اور مقروض لوگوں کے گروی رکھے ہوئے بے شمار زیورات بھی مل سکتے تھے۔ اس واردات کی کوئی وجہ تھی۔ ایک وجہ میرے دماغ میں یہ آتی تھی کہ ساہوکار نے اپنے کسی مقروض کو تنگ کیا ہوگا اور اس نے اس طریقے سے اپنا گھاٹا پورا کر لیا۔ ساہوکارہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہندو ساہوکاروں کا یہ کاروبار کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ ان سے زیادہ تر مسلمان دیہاتی بیاہ شادیوں یا مقدمہ بازیوں پر خرچ کرنے کے واسطے سود پر قرض لیتے تھے۔ یہ لوگ اتنا ہی دیکھتے تھے کہ انہوں نے رقم لے لی ہے اور ساہوکار نے یہی کھاتے میں انگوٹھا لگوا لیا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ساہوکار نے زبانی کیا کہا ہے اور لکھا کیا ہے۔ ساہوکار زیور یا زمین گروی رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ سود کی وصولی میں ان لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ ساہوکار ایسا چکر چلاتے تھے کہ وصولی بھی کرتے رہتے اور اصل رقم بڑھتی بھی جاتی تھی۔ ساہوکاروں کے بارے میں ایک کہاوت مشہور تھی، دی ادھیلی لی حویلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اٹھنی یعنی 50 پیسے سود پر قرض دیا اور مقروض کی پوری حویلی پر قبضہ کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی ایسی واردات ہو جاتی تھی کہ کوئی مقروض تنگ آ کر ساہوکار کے گھر کا صفایا کر جاتا یا پیشہ ور ڈاکوؤں سے یہ کام کرا دیتا تھا۔ میرے دماغ میں اس واردات کی یہی وجہ آتی تھی کہ کسی مقروض نے ساہوکار کے ساتھ اپنا حساب برابر کیا ہے اور اس نے یہ واردات اپنے 2 دوستوں، بھائیوں یا رشتہ داروں کو ساتھ ملا کر خود کی ہے۔
اگر وہ پیشہ ور ڈکیتوں سے یہ واردات کراتا تو ڈکیت ساہوکار کا گھر خالی کر جاتے۔ میں نے ساہوکار کو کہا کہ وہ ان لوگوں کی فہرست بما پتے مجھ کو دے دے جن کو اس نے قرض دیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اس نے اگر کسی کو بیجا تنگ کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اگر جھگڑا چل رہا تھا تو وہ بھی بتا دے، اور یہ بھی بتا دے کہ کسی نے اس کو کبھی دھمکی دی ہوگی تو وہ کون ہے، اور اگر اس کو خود کسی پر شک ہے تو اس کا نام بتا دے۔ میں نے یہ کیس اپنے ASI کے حوالے کر دیا اور اس کو سمجھا دیا کہ میں نے ساہوکار سے کیا طلب کیا ہے۔ ASI نے اسی دن تفتیش شروع کر دی اور 7-8 دن گزر گئے۔ ساہوکار کو خود کسی پر شک نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہوا اور کسی کے ساتھ اس نے بد دیانتی اور زیادتی نہیں کی۔ اس نے ان لوگوں کی فہرست دے دی تھی جن کو اس نے قرضے دیے ہوئے تھے۔ ASI نے اس کا یہی کھاتا بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات آئی، یہ پہلے بھی میرے دماغ میں تھی، لیکن مجھ کو امید تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں نے دھیان اس پر کر دیا اور ASI کو بتایا، آپ نے میری اور جناب احمد یار خان صاحب کی 1-2 کہانیاں اس طرح کی پڑھی ہوں گی کہ گھر کے اپنے فرد نے گھر بھیدی بن کر اپنا گھر لٹوا دیا۔ یہ وارداتیں کرانے والی لڑکیاں تھیں۔ پولیس کی سروس میں اس طرح کے اور کیس بھی دیکھے تھے۔ اس ساہوکار کے گھر میں بھی 2 لڑکیاں تھیں، ایک اس کی غیر شادی شدہ بہن تھی اور دوسری اس کی جوان اور خوبصورت بیوی تھی۔ غور اس پر کریں کہ وہ خود 40 سال سے اوپر کی عمر کا تھا اور اس کا جسم بالکل فضول تھا، موٹا گول اور قد چھوٹا سا۔ اس کے مقابلے میں اس کی بیوی اس کی بیٹی جیسی جوان، اچھے قد بد کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے ASI کو بتایا کہ مجھ کو اس لڑکی پر شبہ ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لڑکی واردات کراتی تو اس کا طریقہ کوئی اور ہوتا۔ وہ اس طرح کہ اس کے بلائے ہوئے آدمی گھر میں داخل ہوتے یا نقب لگاتے اور اسی ٹرنک کو ہاتھ ڈالتے جس میں مال تھا، یہ تجوری کھول کر مال نکال کر لے جاتے۔ اس واردات میں معاملہ کچھ اور تھا۔ واردات کا طریقہ ایسا تھا کہ اس میں لڑکی پر شبہ اتنا پکا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے ASI کو کہا کہ وہ اس طرف بھی دھیان دے۔ 5-6 دنوں بعد ASI نے مجھ کو بتایا کہ ساہوکار کی بیٹی صاف پائی گئی ہے اور اس کی بیوی کے بارے میں پکی رپورٹ ملی ہے کہ ناجائز تعلقات ایک شخص کے ساتھ رکھتی ہے۔ وہ شخص ہندو ہے۔ ASI نے اس شخص کو شامل تفتیش کیا تو اس نے ASI کے آگے تسلیم کیا کہ اس کے تعلقات ساہوکار کی بیوی کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس طریقے سے ساہوکار سے رقم حاصل کرتا۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اس کو کسی رقم کی ضرورت نہیں، اور اگر ضرورت ہوتی بھی تو ساہوکار کی بیوی سے رقم لے سکتا تھا۔ ASI نے پھر بھی اس کو جلدی نہیں چھوڑا، اس کو رگڑا دیتا رہا، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ ASI نے ساہوکار کی بیوی اور بیٹی کو بھی تھانے بلا لیا۔ بیوی نے پہلے تو اس شخص کے ساتھ تعلقات تسلیم نہ کیے، لیکن آخر مان گئی۔ ASI نے اپنے طریقے سے یعنی سوال و جواب اور جرا کے ذریعے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ لڑکی کی نیت کیا ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ کہیں بھاگ جائے۔ لڑکی سے پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں چوری کیا کرائے گی، وہ تو اس شخص سے تحفے لیتی رہتی ہے۔ ساہوکار کی بہن سے بھی کچھ سراغ نہ ملا، وہ تو ڈرتی اور روتی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کو بلانے سے مجھ کو یہ فائدہ ملا کہ میرے پاس ساہوکار آیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی بہن اور گھر والی کا تھانے میں آنا بے عزتی کا باعث ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کی ابھی اور بے عزتی ہوگی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی۔ مہاراج جی، ساہوکار نے مجھ سے پوچھا، تو کیا میری جورو نے میرا گھر لٹوا دیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کو تفتیش کے واسطے بلانا بہت ضروری تھا۔ پھر بھی ان کی ضرورت پڑے گی تو میں ان کو تھانے بلاؤں گا۔ سیٹھ صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے اس سے زیادہ ہم نے کی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مقروض کا پیٹ کاٹا ہے اور اس نے اس طریقے سے حساب سے برابر کر لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں صحیح ڈاکہ پڑتا تو وہ صرف 8,000 روپے نہ لے جاتے، وہ ان دونوں لڑکیوں کو بھی ساتھ لے جاتے اور آپ کے گھر میں ایک پائی نہ چھوڑتے۔ اب آپ سوچ لیں
کہ ساری تفتیش آپ کے گھر پر ہی آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ مجھ کو فائدہ ملا۔ فائدہ یہ تھا کہ ساہوکار گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اس طرح تو اس کی بہت رسوائی ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو عزت چاہیے۔ میں اندر سے بہت خوش ہوا، لیکن اس کے آگے خوشی ظاہر نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ دونوں لڑکیوں کو بھی بلاتے رہیں گے؟ ساہوکار نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو۔ نہ مہاراج، اس نے پھر ہاتھ جوڑ دی اور بولا، آپ کوشش کریں یا نہ کریں، ان لڑکیوں کو پھر نہ بلائیں۔ میں تو نہیں بلاؤں گا، میں نے کہا، لیکن آپ ہی اوپر درخواست کر دیں گے کہ تھانے دار نے ابھی تک مال برآمد نہیں کرایا۔ نہ مہاراج، اس نے کہا، مجھ کو مال نہیں چاہیے، نہ ہی میں کسی کو درخواست دوں گا، اس میں تو میری اپنی بے عزتی ہے۔ ساہوکار تو ٹل گیا۔ اب یہ میرا کام تھا کہ اس کیس کو کس طریقے سے گول کرنا ہے۔ پولیس کے پاس قانونی طریقے بھی ہوتے ہیں اور غیر قانونی بھی۔ شاپ کی دلچسپی کی بات نہیں۔ میں خوش ہوا کہ ایک کیس سے تو جان چھوٹی، لیکن اگلی صبح اسی گاؤں میں ڈکیتی کی ایک اور رپورٹ آ گئی۔ یہ واردات ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی تھی۔ ساہوکار والی واردات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اس واردات میں بھی 3 آدمی تھے۔ ان کے منہ اور سر صافوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس بھی کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو جگایا۔ ان کا ایک آدمی ان سب کے سر پر کھڑا رہا۔ گھر کے افراد میں ایک جوان آدمی تھا، ایک اس کی ماں تھی اور 2 جوان بہنیں۔ ان کے علاوہ ایک نوجوان بیوی تھی۔ ان کی شادی کو بھی تقریباً 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ 2 آدمی اندر سامان اٹھانے کے لیے گئے تو ان کو دیوار کے ساتھ کے 2 نالی بندوق لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ کارتوسوں والی بیلٹ بھی ساتھ ہی تھی۔ ایک آدمی نے بندوق اور بیلٹ دیوار سے اتاری، دونوں نالیوں میں ایک ایک کارتوس ڈالا اور باہر جو اس کا ساتھی گھر والوں پر کھڑا تھا بندوق اس کو دے دی اور کہا کہ ان میں سے جو ہلے بولے اس کو گولی مار دو۔ دوسرے 2 آدمیوں نے اندر سے مال سمیٹا باہر نکلے اور لوگوں کو یہ دھمکی دے کر کہ وہ تھوڑی دیر اور چپ کر کر بیٹھے رہیں باہر نکل گئے۔ گھر کا یہ جوان آدمی جس کا نام اسحاق تھا فوراً اٹھ کر ڈاکوؤں کے پیچھے اس واسطے نہ گیا کہ ان کے پاس بندوق تھی، وہ جاتا تو مارا جاتا۔ تھوڑا وقت گزار کر اس نے شور شرابہ کیا تو لوگ اٹھ کر آ گئے۔ یہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہیں۔ یہ لوگ ویسے ہی گاؤں سے باہر جا کر اور ادھر ادھر پھر کر واپس آ گئے۔ گھر والوں نے اندر جا کر دیکھا، ٹرنک وغیرہ بکھیر کر فرش پر پھینکے ہوئے تھے۔ جن ٹرنکوں کو تالے گئے ہوئے تھے وہ تالے توڑ کر کھولے گئے، ان میں سے کپڑے وغیرہ نکال کر بکھیرے گئے تھے۔ ایک ٹرنک میں گھر کا سارا زیور تھا اور 400-500 روپیہ نقد بھی تھا۔ یہ سارا مال ڈاکو لے گئے تھے۔ زیور اور رقم کے سوا انہوں نے کچھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پکے ڈاکوؤں کی واردات ہے۔ پکے ڈاکو پرچات اس واسطے نہیں لے جاتے کہ شناخت ہو جاتے ہیں، زیور توڑ کر بیچ لیا جاتا ہے۔ زیور خریدنے والے خاص آدمی ہوتے ہیں اور رقم کی تو کوئی شناخت ہی نہیں ہوتی۔ رپورٹ لکھوانے کے لیے اسحاق 2 پرانی عمر کے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ اس کو کسی پر شک نہیں، نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب میرے دماغ میں خیال آیا کہ ساہوکار کے گھر میں جو واردات ہوئی ہے وہ بھی اسی گروہ کی تھی۔ طریقہ واردات میں تھوڑا سا فرق تھا۔ وہاں تو انہوں نے ایک خاص رقم کا مطالبہ کیا تھا اور یہاں جو ہاتھ لگا لے گئے۔ 3 ہی آدمی تھے، تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ ساہوکار کے گھر کی طرح اسحاق کے گھر میں بھی انہوں نے گھر کے افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بٹھا دیا تھا۔ اس واردات میں مال بہت گیا تھا۔ ایک تو دونوں بہنوں کا زیور تھا جو ان کی شادی کے واسطے بنوایا گیا تھا، اور اسحاق کی بیوی کا بھی زیور تھا۔ مجھ کو یہ بھی خیال آیا کہ ساہوکار کے گھر میں گھر کی کسی لڑکی نے واردات نہیں کرائی تھی، اور اس گھر میں بھی گھر کا کوئی فرد بھیدی نہیں تھا۔ میں اسی وقت اسحاق کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اسحاق کے گھر پہنچتے ہی ایک معزز آدمی نے ایک 2 نالی بندوق میرے حوالے کی اور بتایا کہ ایک گاؤں کے باہر ایک کھیت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ میری بندوق ہے، اسحاق بولا۔ میں نے بندوق کو بٹ سے پکڑا اور اس کی نالیوں کو اوپر سے دیکھا۔ میں انگلیوں کے نشانات دیکھ رہا تھا۔ نالیوں پر تیل کی تھوڑی تھوڑی چکنائی تھی، ان پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ میں نے اس آدمی سے جو بندوق لایا تھا پوچھا کہ اس نے بندوق کو کہاں سے پکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بٹ سے پکڑا تھا۔
میں نے بندوق ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کی اور اس کو کہا کہ وہ اس کو باریک کپڑے میں لپیٹ لے۔ بندوق کو میں نے انگلیوں کے نشانات کی شناخت کے واسطے فنگر پرنٹ بیورو فلور بھیجنا تھا۔ جہاں سے بندوق ملی تھی وہاں ملزموں کے کھرے بھی لازمی تھے۔ میں نے اسحاق کے مکان کے اندر جانے سے پہلے اس جگہ کو دیکھنا مناسب سمجھا۔ وہاں گئے تو کھرے مل گئے۔ کھوجی کی طرف میں نے آدمی بھیجا ہوا تھا۔ جس کھیت میں بندوق پائی گئی تھی وہاں 1.5-2 بالشت اونچی فصل تھی۔ فصل اچھی نہیں تھی، پودے دور دور تھے۔ میں نے کھرے دیکھے اور تھوڑی دور تک گیا۔ کھرے ملتے رہے۔ اتنی دیر میں کھوجی آ گیا اور میں کھرے اٹھانے کا کام اس کے سپرد کر کے اسحاق کے گھر چلا گیا۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ صرف بندوق ملی تھی، کارتوسوں کی بیلٹ نہیں ملی۔ میں نے اسحاق کے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ دیکھنا چاہا کہ ڈاکو داخل کس طرف سے ہوئے تھے۔ وہاں ایسی کوئی دیوار نہیں تھی جس کو پھاند کر وہ اندر جاتے۔ اس مکان کے دائیں بائیں اور پیچھے ان لوگوں کے اپنی قریبی رشتہ داروں کے مکان تھے، اور وہ مکان بھی ایسے تھے کہ ادھر سے اس مکان میں کوئی اتر نہیں سکتا تھا۔ میں نے اوپر جا کر بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسحاق بھائی، میں نے اس کو کہا، تم لاپرواہ آدمی ہو، ڈیوڑی کا دروازہ کھلا رکھتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے کہا، میں لاپرواہی کر دیتا ہوں، لیکن میری ماں دروازہ دیکھے بغیر لیٹتی ہی نہیں۔ کیوں ماں جی؟ میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ رات کو آپ نے باہر والا دروازہ نہیں دیکھا؟ نہیں بیٹا جی، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دروازے کو زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا کر دیکھا۔ ایک کواڑ باہر کو دبایا اور دوسرے کو اندر کی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہو جاتا تھا جس میں سے پتلے پھل والی چھری گزر سکتی تھی۔ میں نے باہر نکل کر ان کو کہا کہ زنجیر پھر چڑھائیں۔ زنجیر دائیں بائیں چڑھتی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے ایک چھری لے لی تھی۔ وہ دونوں کواڑوں کے درمیانی فاصلے میں سے گزاری تو اسے زنجیر نہ کھلی۔ ڈاکوؤں کے واسطے اندر جانے کا یہی راستہ تھا۔ میں پیشہ ور ڈاکوؤں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں بڑے بڑے تھے۔ مجھ کو خیال آیا کہ جنہوں نے 4-5 ٹرکوں کے تالے توڑ لیے ہیں، انہوں نے کسی اوزار سے جو ٹین کی پتری ہو سکتی تھی زنجیر اتار لی ہوگی۔ ایک بات بتاؤ اسحاق، میں نے پوچھا، یہ مت سوچو کہ تمہارا عزیز کون ہے اور رشتہ دار کون ہے۔ تمہارا مال گیا ہے، تم ہر کسی کو چور سمجھو۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے دائیں بائیں اور پیچھے جو تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ کوئی ذرا سی دشمنی عداوت بھی ہے تو وہ بتاؤ۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ میں یہی سوال اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ قریبی رشتہ دار ڈکیتی کی واردات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ دیہات میں پہلے بھی ایک رواج تھا اور آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ برادری میں کوئی آدمی ترقی کر کے روپے پیسے والا ہو جائے تو برادری کے لوگ اسے حسد کرتے ہیں۔ وہ اسے کئی طریقوں سے خرچ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً اس کو نئی مسجد کی تعمیر یا پرانی مسجد کی مرمت کے واسطے اکسائیں گے، یا اس قسم کے کسی اور کام کے واسطے اسے چندے کے طور پر پیسے مانگیں گے۔ پھر اس کے کچھ رشتے دار اسے اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت بتا کر قرض مانگیں گے، یا غریب رشتے داروں کو اکسا کر اس سے مالی امداد مانگیں گے، اور اس کی اتنی خوشامد کریں گے کہ اس کا دماغ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ پیسہ خرچ کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ خالی نہ ہو جائے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ وہ برادری والوں میں شو بازی کرتے ہیں۔ اگر برادری میں کوئی بدماش ٹائپ آدمی ہو تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات کرا دیتے ہیں، پھر اس کے ہمدرد بن کر پولیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پولیس تفتیش میں کوتاہی نہ کرے۔ میں نے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اسحاق بھی اسی قسم کا آدمی تھا یا نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ کس قسم کا جوان ہے۔ میرا اندازہ کچھ یہ تھا کہ اس میں شو بازی پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اسحاق کے گھر میں اتنی دولت تھی کہ اس کے رشتہ دار اس سے جلتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سی باتیں معلوم کرنی تھیں۔ یہ تو معمولی سا ایک شک تھا جو میرے دماغ میں آیا تھا۔ اصل شک یہ تھا کہ یہ پیشہ ور آدمیوں کی واردات ہے اور ساہوکار کے گھر میں بھی انہیں آدمیوں نے واردات کی ہے۔
میں نے تھانے میں ASI کو پیغام بھجوایا کہ مشتبہوں کو اکٹھا کرے۔ ہر تھانے میں عادی مجرموں کے نام پتے موجود ہوتے ہیں، ان میں کئی سزا یافتہ ہوتے ہیں۔ آج کل مجرموں کے انداز کچھ اور ہو گئے ہیں۔ ان وقتوں میں ہر مجرم اپنے طریقے واردات سے پہچانا جاتا تھا۔ بڑے جرائم مثلاً ڈاکہ، نقب زنی، رہزنی وغیرہ کے الگ الگ مجرم تھے۔ تھانے دار اپنے علاقے کے مجرموں سے بڑے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ وہ طریقہ واردات سے مجرم کو پہچان لیتے تھے۔ وہ کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کریں، ان میں ہر ایک کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں نے ڈکیتی کی ان دونوں وارداتوں پر غور کر لیا تھا۔ ASI کو میں نے جو پیغام بھیجا تھا اس میں اس کو خاص طور پر 4 پیشہ ور مجرموں کی بابت کہا تھا۔ وہ ڈکیت تھے۔ کچھ وقت گزرا تو کھوجی آ گیا۔ وہ 2 میل دور ہو کر آیا تھا۔ ڈاکوؤں کے کھرے دریا کے کنارے تک ملے۔ یہ چھوٹا سا ایک دریا تھا۔ ان دنوں میں اس میں پانی ذرا زیادہ تھا۔ کھرے دریا کے ساتھ ساتھ پل تک چلے گئے تھے۔ یہ پکی سڑک کا پل تھا۔ لاریاں اور تانگے یہاں سے گزرتے تھے۔ دریا کے پار والے علاقے میں جانے والی بعض سواریاں یہاں سے لاریوں اور تانگوں پر جاتی تھیں۔ کھوجی نے پل کے پار جا کر بھی کھرے تلاش کیے تھے، لیکن اس کو کوئی کھرا نہ ملا۔ کھروں سے معلوم ہوا کہ 2 آدمیوں نے دیسی جوتیاں پہنی ہوئی تھیں اور ایک نے شوز۔ یہ گرگابی بھی ہو سکتی تھیں۔ کھرے ایسی تھے کہ ان کے مولڈ تیار ہو سکتے تھے۔ میں نے مولڈ تیار کرنے کے واسطے کہہ دیا۔ بندوق کو میں نے محفوظ کرا لیا تھا۔ اس کو میں نے تھانے اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ دستی فنگر پرنٹ بیورو کو انگلیوں کے نشانات کے معائنے کے واسطے بھیج دی جائے۔ میں نے کچھ ضروری معلومات لینی تھی، مخبروں سے رپورٹیں لینی تھیں۔ اسحاق اور اس کے گھر کے افراد کی بابت بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کام کے واسطے میں ادھر ہی رک گیا۔ میں نے کس کس سے کیا کیا پوچھا، اس کو آپ جان کر کیا کریں گے؟ میں صرف آپ کی دلچسپی کی باتیں بتاتا ہوں۔ ان لوگوں میں جنہوں نے مجھ کو یہ باتیں بتائیں اسحاق کے خون کے رشتے والے بھی آدمی تھے۔ اسحاق کا باپ مر گیا تھا۔ وہ تینوں بہنوں میں اکیلا بھائی تھا اور اس کو ماں اور بہنوں نے شہزادہ بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی امیر گھرانہ نہیں تھا، درمیانے درجے کا زمیندار خاندان تھا۔ گھر میں کوئی دولت نہیں تھی۔ 200-400 روپیہ جو نکل گیا تھا یہی گھر کی دولت تھی۔ زیور جو گیا تھا وہ اسحاق کی ماں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں بنایا تھا۔ اسحاق میں شو بازی تو تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کسی کو بری لگتی۔ وہ خود کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا، ان کے مزارے تھے۔ اسحاق کے باپ کی 2 نالی بندوق تھی۔ اب اس کا لائسنس اسحاق کے نام تھا۔ اس کو شکار کا شوق تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بندوق لے کر کبھی کبھی دور چلا جاتا اور پرندے خرگوش مار لاتا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال ہو گئی تھی اور اس کی شادی 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ شادی کی بابت مجھ کو بتایا گیا کہ لڑکی اس کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ لڑکی کا گاؤں بہت دور بتایا گیا۔ یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا جو اسحاق کے گاؤں سے 13-14 میل دور تھا۔ اسحاق لڑکی کو لے آیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسحاق کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس میں یہ وصف بھی تھا کہ ہر کسی کو اچھے طریقے سے ملتی تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ برادری اور رشتہ داری میں کس طرح برتاؤ اور رویہ رکھا جاتا ہے۔ اسحاق کی ماں کی وہ خدمت کرتی اور اس کی بہنوں سے بہنوں جیسا پیار کرتی تھی۔ مجھ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس لڑکی میں کتنے اچھے وصف تھے۔ میں اس میں صرف وہ وصف دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے اسحاق کے پیچھے بھاگ آئی تھی اور اس کے رشتہ داروں نے اپنی بے عزتی کا یہ انتقام لیا ہے کہ اسحاق کا گھر لوٹ لیا ہے۔ میں نے اپنی توجہ اسی پر لگا دی اور اسحاق کی ماں کو بلایا۔ وہ فوراً آ گئی۔ اپنی بہو کے خاندان کو تم جانتی ہو؟ میں نے اسحاق کی ماں سے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ یہ تو میرا بیٹا بھی نہیں جانتا۔ لڑکی اس کے ساتھ آ گئی۔ ایک ہی ایک بیٹا ہے۔ لڑکی میرے دل کو بھی اچھی لگی۔ میں نے بیٹے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا۔ کیوں جی؟ آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ ویسے ہی خیال آ گیا تھا۔ میں نے اس کو ٹالنے کے واسطے کہا۔ لڑکی کیسی ہے؟ گھر میں اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ اس نے لڑکی کے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس نے اپنے ماں باپ اور خاندان کی کبھی بات نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ صرف اتنا بتاتی ہے کہ غریب لوگ ہیں، اسحاق کی ماں نے جواب دیا، اور کچھ نہیں بتاتی۔
میں نے اسحاق کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ وہ لڑکی کے خاندان کو اور اس کے ماں باپ کو نہیں جانتا۔ وہ تمہیں تو جانتے ہوں گے، میں نے کہا۔ ان کو تمہارے گاؤں کا اور گھر کا بھی علم ہوگا۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واردات میری بیوی کے رشتہ داروں نے کی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے؟ انہوں نے اپنی لڑکی کی قیمت وصول کی ہے، میں نے کہا۔ صرف بدلہ لینا چاہتے تو تم یا تمہاری بیوی یا تم دونوں زندہ نہ ہوتے۔ نہ وہ مجھ کو جانتے ہیں، نہ میرے گاؤں کو ان کو پتا ہے، اسحاق نے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ محبت کا معاملہ اس طرح شروع ہو گیا تھا کہ میں ایک بار اپنے 2 دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا تو چلتے چلتے ہم 13-14 میل دور جا پہنچے۔ یہ لڑکی اپنے گاؤں سے دور اپنے مویشی اکٹھے کر رہی تھی۔ اس نے مجھ کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس دن اتنی ہی ملاقات ہوئی کہ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بدمعاشی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا کہ بدمعاشی نہیں ہوگی۔ میرے دل میں بدمعاشی ہی تھی۔ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پاک نکلی۔ ہم نے اگلی ملاقات مقرر کر لی۔ میں گیا اور وہ مجھ کو مل گئی۔ اس دن زیادہ باتیں ہوئیں۔ تیسری ملاقات میں وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ فلاں رات کو آؤں گا۔ میں اس رات گیا۔ یہ اس جگہ موجود تھی۔ میں نے اس کو گھوڑی پر بٹھا کر لے آیا۔ میں جتنی دفعہ بھی اس کو ملنے کے واسطے گیا، نہ اس کے گاؤں کے کسی آدمی نے ہمیں دیکھا، نہ اس کے گھر سے کسی آدمی نے۔ آج تک ان کو پتہ نہیں کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ اس کے ماں باپ اور سارا خاندان غریب لوگ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں کہ ان کی جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا۔ میں نے دراصل دائیں بائیں ہاتھ مار رہا تھا۔ یہ ایک اشارہ ملا تھا، لیکن یہ بھی میرے واسطے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ میں نے اور زیادہ شک رفع کرنے کے واسطے لڑکی سے پوچھنا بھی ضروری سمجھا۔ میں نے اسحاق کو بھیج کر اس کی بیوی کو بلایا۔ واقعی وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اسحاق کے ساتھ کس طرح گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس نے جو بیان دیا اس کا ایک ایک لفظ اسحاق کے بیان کے ساتھ ملتا تھا۔ تمہارے ماں باپ نے اتنا بھی نہ کیا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے دیتے؟ میں نے کہا۔ وہ بہت کمزور اور غریب لوگ ہیں، اس نے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جی، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ لڑکی کا بوجھ مفت میں سر سے اتر گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی گھر کی غربت سے تنگ تھیں، میں نے کہا۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اسحاق شریف ہے یا کوئی بدمعاش آدمی؟ یہ آدمی میرے دل کو بہت اچھا لگا تھا، اس نے کہا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گاؤں میں جوان جوان آدمی مجھ کو تنگ کرتے تھے۔ غریب کی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ مجھ کو اسحاق اچھا لگا تو میں نے کہا کہ چلو، ایک پناہ گاہ مل گئی ہے۔ میں نے مایوس ہو کر اس لڑکی کو بھی اٹھا دیا۔ یہ شک تو میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی نے یا اسحاق کی بہنوں نے یہ واردات کرائی ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایسی وارداتیں ہوئی تھیں جو گھروں کی لڑکیوں نے ہی کرائیں، لیکن وہ حالات دوسرے تھے۔ یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ میرے دماغ میں بار بار پیشہ ور ڈاکو آتے تھے۔ میں گاؤں سے اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ ساہوکار والی واردات کے سلسلے میں مشتبہوں کو تو ہم نے پہلے ہی سولی پر کھڑا کیا ہوا تھا، اب پھر وہ تھانے میں موجود تھے۔ میری دلچسپی 2 آدمیوں کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ڈکیتی میں ایک بار اور دوسرا 2 بار سزا پا چکا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو کہا کہ وہ فوراً تیاری کرے اور دونوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ رات ہو چکی تھی۔ چھاپے کے لیے یہی وقت ٹھیک تھا۔ اے ایس آئی اسی وقت روانہ ہو گیا اور میں آرام کرنے کے واسطے اپنے گھر چلا گیا۔ میں صبح بہت جلدی جاگا اور تھانے چلا گیا۔ اے ایس آئی ابھی تھانے میں نہیں آیا تھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ رات کو اس نے دونوں جگہوں پر چھاپے مارے ہیں اور دونوں ڈکیتوں کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ چھاپوں میں کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی اور کوئی سراغ یا کام کا اشارہ بھی نہیں ملا۔ میں نے اے ایس آئی کو جگانا ٹھیک نہ سمجھا۔ ان دونوں ڈکیتوں میں سے ایک کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اوئے بخیر تو، میں نے اس کو کہا، تمہارے علاقے میں کوئی آ کر واردات کر گیا ہے اور تم کو پتہ نہیں؟ اس نے عادت کے مطابق ہاتھ جوڑے اور ایسے موقع پر یہ لوگ جو باتیں کیا کرتے تھے وہ کیں۔ مجھ کو خدا کے بات کا درجہ دیا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کو کچھ علم نہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا۔ تم بچے نہیں استاد ہو۔ یہ واردات قبول کرو یا مجھ کو ملزم دو۔ میں نہیں مانتا کہ تم کو پتہ ہی نہیں۔
جاؤ آرام سے بیٹھو، سوچو اور مجھ کو جواب دو۔ میں تم کو 1 منٹ کے واسطے بھی تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اس کو اٹھا کر میں نے دوسرے کو بلایا۔ وہ آتے ہی مجھ پر برسنے لگا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں حضور، اس نے کہا۔ واردات کہاں کی ہوتی ہے اور آپ اسے ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ تمہاری قسم مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ واردات کہاں ہوئی ہے۔ آپ کا چھوٹا تھانے دار بھی عجیب آدمی ہے، اس کو آپ کچھ سمجھاتے بھی نہیں، کسی دن مجھ سے بے عزتی کروائے گا۔ اب بولو، واردات کیا ہے اور کہاں ہوئی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ایک پیشہ ور اور 2 بار کا سزا یافتہ مجرم ایک تھانے دار کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا تھا جیسے وہ ڈکیت نہیں، ڈی ایس پی تھا۔ یہ دراصل پولیس اور مجرموں کی دنیا کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو عام شہری نہیں سمجھ سکتے۔ یہ استاد ڈکیت تھا۔ یہ لوگ پولیس کے واسطے دائمی سر درد بنے رہتے تھے، لیکن پولیس کی مدد بھی بہت کرتے تھے۔ ایسا شبہ بالکل نہ کریں کہ ان کو شاید پولیس کا تعاون حاصل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پولیس اور مجرموں کا آپس میں دوستانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو میں ہنسنے لگا۔ پھر مجھے ملزم دو، میں نے کہا۔ تمہارے علاقے میں کون واردات کر گیا ہے؟ یہ واردات معمولی نہیں۔ حضور واردات تو بتائیں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم کو اے ایس آئی نے نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو میں نے کہا ہے کہ آپ کا اے ایس آئی کبھی مجھ سے بے عزتی کروائے گا۔ اس نے کہا۔ میں نے 100 بار پوچھا کہ میرے گھر پر چھاپا کس معاملے میں پڑا ہے تو یہی کہتا رہا کہ تھانے چل کر بتاؤں گا۔ ایک تو اس شخص کو خدا نے شکل ہی ایسی دی، اور جب یہ ناک چڑھا کر بات کرتا ہے تو مجھ کو اور برا لگتا ہے۔ میں نے اس کو واردات بتائی۔ وہ اسحاق، اس نے میری ران پر بڑے زور سے ہاتھ مار کر کہا، وہ جو شکاری ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور ماتھے کو اپنے ہاتھ سے رگڑ کر بولا، تھوڑے دن ہوئے اس نے شاید شادی کی ہے۔ میں ان کے گاؤں کے نمبردار کے پاس جاتا رہتا ہوں۔ اس لڑکی کو جو اسحاق کی بیوی ہے میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ دونوں مرتبہ میں نے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو میں نے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس لڑکی کا نام جنت ہے اور یہ فلاں گاؤں سے اسحاق کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی اور یہ غریبوں کی بیٹی ہے۔ نہیں حضور، اس نے کہا، مجھ کو 16 آنے یقین ہے کہ میں نے لڑکی کو کسی گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، کہیں اور دیکھا تھا، اور جہاں بھی دیکھا تھا وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ کہاں دیکھا ہوگا تم نے؟ میں نے کہا۔ رنڈیوں کے بازار میں دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، شاید کہیں اس کا سودا ہو رہا تھا۔ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں نے کہا۔ یہ لڑکی اس گاؤں سے آئی تھی؟ نہیں حضور، اس نے کہا، یہ لڑکی کسی اچھی جگہ سے نہیں آئی۔ اس نے میری ران پر ایک بار پھر زور سے ہاتھ مار کر کہا، لڑکی ایک بار پھر مجھ کو دکھا دو۔ اس نے یہ بات ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں کی تھی کہ میں نے اس کو یہ لڑکی دکھانا ضروری سمجھا۔ میں نے اس ڈکیت کی اور اپنی بہت سی تھوڑی باتیں لکھی ہیں۔ ہمارے درمیان میں بہت باتیں ہوئی تھیں۔ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ لڑکی کو کسی بہانے تھانے بلایا جائے۔ بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جس کو چاہتا تھانے بلا سکتا تھا۔ ان کا گاؤں دور نہیں تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد دونوں پہنچ گئے۔ میں نے ڈکیت کو ایسی جگہ بٹھا دیا تھا جہاں سے وہ لڑکی کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اسحاق کو یہ لڑکی جب میرے دفتر میں آئے تو میں نے ایک اور واردات کے زیور کی 2 چیزیں جو میرے قبضے میں تھیں ان کے آگے رکھ دیں۔ یہ چیزیں ان کی نہیں تھیں، اس واسطے جنت نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ ان کا مال نہیں۔ میں نے ڈکیت کو کسی اور نام سے پکار کر اندر بلایا اور اس کے ساتھ اس طرح کی بات کی جیسے وہ تھانے کا کوئی ملازم تھا۔ وہ سمجھتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ایک بار پھر بہت غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس نے ذرا سا سر ہلایا۔ میں نے اس کو ویسے ہی ایک حکم دے کر باہر نکال دیا۔ پھر اسحاق اور اس کی بیوی جنت کو تسلی دی کہ ان کا مال مل جائے گا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ان کو میں نے خواہ تکلیف دی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ڈکیت میرے پاس آیا۔ حضور میری بات مانیں، اس نے کہا، یہ لڑکی صحیح نہیں۔ یہ معلوم کریں کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ واردات پر غور کریں۔ کیسا شبہ ہوتا ہے کہ ملزموں کی مدد اندر سے کسی نے کی ہو۔ مجھ کو پکا شک ہے کہ واردات اسی لڑکی نے کرائی ہے۔ میں نے غور کیا تو ایک بات مجھ کو شک میں ڈالتی تھی، وہ یہ تھی کہ ڈکیتوں نے زنجیر کس طرح کھولی تھی۔ میں نے کوشش کر کے دیکھا تھا، باہر سے ٹین کی پتری اندر جا سکتی تھی۔
لیکن میں نے چھری داخل کر کے دیکھی تھی جو پتری سے مضبوط ہوتی ہے، زنجیر نہیں کھلی تھی۔ اب مجھ کو خیال آنے لگا کہ زنجیر اندر سے کھولی گئی ہے۔ ایک اور بات میرے شک کو رفع کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ اندر ٹرنک ادھر ادھر پھینکے ہوئے تھے اور سارے ٹرنک کھلے ہوئے تھے، جن میں سے پارچات وغیرہ باہر نکال کر بکھیرے گئے تھے۔ اگر ان لوگوں کو گھر بھیدی کی مدد حاصل ہوتی تو وہ سارے ٹرنک نہ کھولتے، وہ صرف مال والا ٹرنک اور مال نکال کر لے جاتے۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو اپنے تجربے کی روشنی میں یہ خیال آیا کہ یہ واردات تجربہ کار ڈکیتوں کی ہے۔ انہوں نے سامان اس لیے بکھیر دیا ہوگا کہ یہ شک نہ ہو کہ اس واردات میں کوئی گھر بھیدی بھی ہے۔ گھر بھیدی اگر کوئی تھا تو وہ جنت کی سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ اب میرے واسطے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ معلوم کروں کہ جنت واقعی اس گاؤں سے آئی تھی جو وہ بتاتی تھی، یا ڈکیت کا شک صحیح تھا۔ میں دفتر سے باہر یہ سوچ کر نکلا کہ جنت نے اپنے جس گاؤں کا نام بتایا ہے اس گاؤں میں کسی آدمی کو بھیج کر معلوم کرواؤں کہ 2 مہینے پہلے اس گاؤں سے جنت نام کی کوئی لڑکی لاپتہ ہوئی تھی یا نہیں۔ مجھ کو یہ بات ذرا خفیہ طریقے سے معلوم کرانی تھی۔ میں نے برآمدے میں اسحاق کے گاؤں کے چوکیدار کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی کو بلا لیا۔ میں نے اس کو جنت کے گاؤں کا نام بتایا اور کہا کہ وہاں جا کر معلوم کرے کہ اس نام کی کوئی لڑکی 2 مہینے پہلے لاپتہ ہوئی ہے۔ اگر ہوئی ہے تو اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آئے، اور یہ بھی معلوم کرے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور کیسا آدمی ہے، کیا وہ شریف ہے یا بدمعاش ہے، کس قسم کا آدمی ہے۔ پھر وہ جنت کے بارے میں معلوم کرے کہ گاؤں میں اس کی شہرت کیسی تھی۔ چوکیدار سرکاری آدمی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مخبری بھی کرتے تھے اور ان کو پولیس کے طور طریقوں کا بھی پتہ ہوتا تھا۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور وہ میری ضرورت بھی سمجھ گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں حضور، اس نے کہا۔ میں نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ اس میں اتنی سمجھ ہوتی تو ڈکیت گاؤں سے نکل کر نہ جاتے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ایک لڑکی باہر سے آئی ہے۔ حضور، چوکیدار نے غلاموں کی طرح کہا، ڈکیتوں کے آنے جانے کا مجھ کو نہیں پتہ چلا، لیکن جنت کا مجھ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو اسحاق کے ساتھ آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حساب آپ خود کر لیں، اس نے کہا۔ میں نے لڑکی کو نہیں پہچانا تھا، چاند بادلوں میں تھا۔ میں نے اسحاق کو اور اس کے دونوں دوستوں کو پہچان لیا تھا۔ اسحاق کے ساتھ سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ لڑکی کے سر پر چادر تھی۔ میں یہ سمجھا کہ یہ گاؤں کی کوئی عورت ہوگی جس کو یہ ساتھ لے گئے ہوں گے اور اب واپس لائے ہیں۔ صرف ایک دن گزرا تو پتہ چلا کہ اسحاق کی شادی باہر کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے جس کو وہ نکال کر لایا ہے۔ تب مجھ کو خیال آیا کہ پرسوں رات تینوں اسی لڑکی کو لا رہے تھے۔ مجھ کو یاد آیا کہ اسحاق نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو لینے اکیلا گیا تھا۔ لڑکی نے بھی یہی کہا تھا کہ اسحاق اکیلا تھا، لیکن چوکیدار کہہ رہا تھا کہ اس کے 2 دوست ساتھ تھے۔ اس سے مجھ کو شبہ ہو گیا۔ ایک بات کو دل میں رکھیں کہ ڈکیتی کی تفتیش اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح میں کر رہا تھا، لیکن میرے مشتبہ ڈکیت نے مجھ کو کسی اور شک میں ڈال دیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ اسحاق اور جنت ابھی ابھی یہاں سے نکل کر گئے ہیں، وہ بھاگ کر جائے اور ان دونوں کو واپس بلا لائے۔ اور تم یوں کرنا، میں نے کہا، ان دونوں کو ادھر بھیج کر خود اس کے گاؤں کو روانہ ہو جانا جو میں نے تم کو بتایا ہے، اور وہ کام کر آنا۔ تھانے میں پیشہ ور مجرم جمع تھے اور ان سے ASI پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے یہ سلسلہ جاری رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد اسحاق اور جنت آ گئے۔ میں پہلے جنت کو اندر لے گیا۔ تمہیں گاؤں سے لانے کے واسطے اسحاق اکیلا گیا تھا؟ میں نے کہا۔ بہت دلیر آدمی ہے۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ اکیلا تھا۔ میں نے جنت کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور باہر نکل کر اسحاق کے ساتھ بات کی۔ اس سے بھی یہی پوچھا کہ تم اکیلے گئے تھے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، میں اکیلا گیا تھا۔ تمہارے 2 دوست تم کو کہاں مل گئے تھے؟ دوست؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، پھر خود ہی بولا، اوہ، وہ دونوں وہ راستے میں مل گئے تھے۔ میں اپنے دفتر میں گیا اور جنت سے پوچھا کہ اسحاق کے دونوں دوست اس کو کہاں ملے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرا گئی اور چپ رہی۔ بولو جنت۔ مجھے یاد نہیں، جنت نے جواب دیا۔ جنت، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، تم اپنے گاؤں کا صحیح نام بھی نہیں جانتی، تم کہیں اور کی رہنے والی ہو، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟
اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ اس نے ذرا اکڑی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ فلاں گاؤں کی رہنے والی ہے۔ یہ وہی گاؤں تھا جو اس نے پہلے بتایا تھا۔ میں باہر نکلا اور ایک کانسٹیبل کو اسحاق کے دونوں دوستوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے لے آؤ۔ میں نے یہ نام چوکیدار سے معلوم کیے تھے۔ پھر میں نے یہ انتظام کیا کہ اسحاق کو الگ اور جنت کو الگ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ جس مشتبہ ڈکیت نے میرے دل میں جنت کے بارے میں شک ڈالا تھا، وہ جنت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور اس نے ایک بار پھر کہا کہ یہ لڑکی استادوں کی چیز ہے۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا اور 3 ساڑھے 3 گھنٹے گزر گئے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اسحاق کے دونوں دوست آ گئے ہیں۔ میں نے ان کو تھوڑی دیر کے واسطے باہر بٹھا دیا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو ان میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اسحاق کی بیوی کون سے گاؤں سے آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے گاؤں کا وہی نام بتایا جو جنت بتاتی تھی۔ کیا تم لڑکی کو لانے کے واسطے اسحاق کے ساتھ گئے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں دوست راستے میں کھڑے تھے۔ اس گاؤں تک نہیں گئے تھے؟ تم کہاں کھڑے تھے؟ پل کے پاس، اس نے جواب دیا۔ اسے کچھ اور باتیں پوچھ کر اس کے دوست کو بلایا اور اسے یہی سوال پوچھا۔ اس نے ایک اور جگہ بتائی جہاں وہ اسحاق اور جنت کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ تم لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے تم پر کوئی الزام تو نہیں لگایا۔ جنت اپنی مرضی سے آئی ہے، تم لوگوں نے اس کو اغوا نہیں کیا۔ ایک بار پھر سوچو اور مجھ کو بتاؤ کہ تم اپنے دوست کے ساتھ جنت کے گاؤں تک گئے تھے یا نہیں؟ نہیں، اس نے زوردار طریقے سے نہ کہا۔ اس کے لہجے میں ڈر بڑا صاف تھا۔ اکڑی اکڑی آواز میں کہنے لگا، ہم راستے میں کھڑے تھے، تم اور تمہارا دوست ایک جگہ کھڑے تھے؟ جی۔ میں نے اس کو بیوقوف بنانے کے واسطے ایک اور جگہ کا نام لے کر کہا کہ اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ دونوں فلاں جگہ کھڑے تھے۔ اوہ، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ ہم نے دراصل اسحاق کا انتظار اس جگہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم ذرا سی دیر پل کے پاس کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ ان کو شاید ڈر تھا کہ میں ان کو جنت کے اغوا میں گرفتار کر لوں گا۔ میں نے اس کو باہر لے جا کر ایک الگ جگہ بٹھا دیا۔ میں نے اب چوکیدار کا انتظار کرنا تھا۔ وہ بہت دور گیا تھا، اس نے تو رات کو ہی آنا تھا۔ میں نے تھانے کے اور کئی کام کرنے تھے، میں ان میں مگن ہو گیا۔ دیہاتی اور شہریوں میں تھانے داروں کے خوش آمدی ہوتے ہیں، یہ میرے وقتوں میں بھی تھے اور آج کے وقت بھی یہ ہوتے ہیں۔ کوئی واردات ہو جائے تو یہ علاقۂ تھانے دار کو خوش کرنے کے واسطے مخبری کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پر سراغ رسانی کرتے رہتے ہیں اور تھانے دار کو نئی سے نئی باتیں سناتے ہیں۔ اسحاق کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تو خوش آمدیوں کی آمد و رفت تھانے میں شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھ کو بہت باتیں بتائیں۔ ان باتوں میں سے صرف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ مجھ کو خوش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ ان میں سے ایک سے مجھ کو پتہ چلا کہ اسحاق کے دونوں دوست اب اس کے دوست نہیں ہیں۔ ان میں کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے دوست یہی دو تھے، دونوں اسحاق کے ہم عمر تھے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ ان میں سے ایک دوست کی اسحاق کے ساتھ کئی ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس دوست کا نام شجاع تھا۔ میں نے شجاع سے پوچھا تھا کہ ان کی اتنی پکی دوستی کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک خوش آمدی مخبر نے بتایا، شجاع تو بڑے غصے میں تھا، کہتا تھا کہ یہ شخص بہت پچھتائے گا۔ اس نے ناراضگی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ میں نے ان کی رنجش کی بابت چند اور باتیں معلوم کر لیں۔ رات ہو گئی۔ اسحاق، جنت اور اسحاق کے دونوں دوست ابھی تک تھانے میں تھے۔ میں نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مجھ کو گھر میں اطلاع دی گئی تھی کہ چوکیدار آ گیا ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر بلا لیا۔ نا حضور، چوکیدار نے مجھ کو بتایا، وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ اس گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ نہیں اور جنت نام کی کوئی لڑکی اس گاؤں کی نہیں۔ میں نے جنت کا حلیہ بتایا، عمر بتائی، لیکن پتہ لگا یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں۔ میں نے چوکیدار کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی اور میں تھانے چلا گیا۔ مجھ کو ان سب پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ڈکیتی کی تفتیش کر رہا تھا اور ان چاروں نے اپنا ہی کوئی ڈرامہ بنایا ہوا تھا۔ میں اس ڈرامے کو بھی کھول کر دیکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی
کہ شاید اسی سے ڈکیتی کی واردات کا کوئی سراغ مل جائے۔ تھانے جا کر میں نے جنت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ میں تجھ کو تمہارے گاؤں لے جا رہا ہوں، میں نے اس کو کہا۔ نا جی، اس نے کہا، میں وہاں نہیں جاتی، میرا باپ مجھ کو مار ڈالے گا۔ میری موجودگی میں وہ تجھ کو کس طرح مار ڈالے گا؟ میں نے کہا، وہ تو کمزور اور غریب آدمی ہے، آپ مجھ کو وہاں کیوں لے جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا راضی نامہ کرا دوں گا۔ میں نے کہا، ماں باپ کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، وہ راضی نہیں ہوں گے، میں تجھ کو لے جا رہا ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے سر کو ہلاتی تھی اور اپنے گاؤں جانے سے انکار کرتی تھی۔ جنت، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا منہ اوپر اٹھا کر کہا، میں تجھ کو اس واسطے تمہارے گاؤں لے جاؤں گا کہ مجھ کو اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ۔ وہ تو کچا کوٹھا ہے۔ اس نے کہا، آپ اسے دیکھ کر کیا کریں گے؟ تم اس گاؤں کے رہنے والی نہیں ہو۔ میں نے کہا، اگر میں غلط ہوں تو وہاں چل کر مجھ کو اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ، یا یہ بتا دو کہ تم اس ساکھ کے ساتھ کہاں سے آئی ہو۔ اگر نہیں بولو گی تو میں تم کو تمہارے گاؤں چھوڑ کر آ جاؤں گا، بولو۔ اب وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ تم کو پہچاننے والے یہاں موجود ہیں، میں نے کہا، اپنی زبان سے بولو۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ ڈاکوں کے واسطے اسحاق کے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر اندر سے تم نے کھولی تھی نا؟ اب تو وہ اس طرح ہو گئی جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے کہا، جو ہوا ہے وہ بتا دو۔ اگر یہ نہیں بتانا چاہتے تو یہ بتا دو کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ تم اس گاؤں کی نہیں ہو جو تم بتاتی ہو۔ میرا شک رفع کر دو، میں تم کو تھانے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ تھانے میں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اگر میں سچ بتا دوں تو آپ میرا کچھ خیال کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے کہا، تم ملزم پکڑا دو اور جاؤ، میں خانہ بدوشوں کی لڑکی ہوں۔ اس نے کہا، کون سا قبیلہ ہے تمہارا؟ باوریا، اس نے جواب دیا۔ تم باوریا لگتی نہیں ہو۔ میں نے کہا، مجھ کو خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں اغوا ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھ کو ذرا سا بھی یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کون تھے اور میرا مذہب کیا تھا۔ میں نے کبھی افسوس نہیں کیا۔ ان خانہ بدوشوں نے مجھ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور میں انہی لوگوں کو اپنا سمجھتی ہوں۔ لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے اور مجھ کو اپنا گھر مل گیا ہے۔ میں نے وہ زندگی دماغ سے اتار دی ہے جو باوریوں کے ساتھ گزری ہے۔ مجھ کو اس کی زندگی کی کہانی اور اس کی دلچسپیوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے تفتیش پوری کرنی تھی اور ملزموں کو پکڑنا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پہلے واردات کی بات کرے۔ وہ بات کرتے ڈرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ میں اس پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ اندر سے زنجیر تم نے کھولی تھی۔ میں نے کہا، ہاں جی۔ اس نے آہستہ سے کہا، زنجیر میں نے کھولی تھی اور آدمی تمہارے قبیلے کے تھے۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور ہنس کر کہا، ڈرو نہیں، دلیری سے بات کرو۔ اس نے میرے ہنسنے کو اور ہاتھ پکڑنے کو کچھ اور سمجھ لیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ملنے لگی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ خانہ بدوشی کی اعزاز زندگی نے اس میں بڑی سخت کشش پیدا کی ہوئی تھی۔ اپنا وعدہ نہ بھولنا، اس نے کہا، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جس کے آگے آدمی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ اس کا طریقہ کامیاب ہے اور مجھ کو قبول ہے، اور وہ پہلے یہ بتائے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ اتنی جلدی جرم کا اقبالی بیان کوئی نہیں دیا کرتا۔ یہ لڑکی جال سے نکل تو نہیں سکتی تھی۔ وہ معمولی لڑکی نہیں تھی، بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے میرے واسطے رومانی فضا پیدا کر دی تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رومان اس کو نقصان دے رہا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے واردات سے پردہ اٹھایا اور اقبالی بیان دے دیا۔ یہ لڑکی اس گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی جس کا وہ نام لیتی رہی تھی۔ یہ باوریہ خانہ بدوش قبیلے کی لڑکی تھی اور اسحاق نے اس کو اس کے قبیلے سے خریدا تھا۔ اس نے 3000 روپیہ ادا کیا تھا۔ گھر والوں کو اسحاق نے بتایا تھا کہ ایک گاؤں کی لڑکی اس کے پیچھے نکل آئی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔
میں آپ کو اسحاق اور اس لڑکی جنت کے بیان پہلے سنا چکا ہوں۔ دونوں کے بیان ایک جیسے تھے، یعنی یہ کہ گاؤں کا نام اور یہ کہ جنت بڑے غریب باپ کی بیٹی ہے وغیرہ۔ اب جنت نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے یہ آپس میں ملائے ہوئے تھے، اور مجھ کو ایک سوچ آئی کہ اسحاق کے دونوں دوستوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اسحاق لڑکی کو گاؤں سے لینے گیا تو وہ راستے میں اس کے انتظار میں کھڑے رہے تھے اور ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں آئے تھے۔ پھر ان دونوں کی اسحاق کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تھی۔ مجھ کو یہ کوئی بڑا دلچسپ ڈرامہ لگتا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری واردات دوسروں کے بیانات سے سناؤں گا۔ ابھی آپ جنت کا مختصر سا بیان سن لیں۔ یہ آپ کے واسطے عجیب ہوگا، میرے واسطے نہیں۔ اسحاق شکار پر گیا تو خانہ بدوشوں کے ڈیرے کے باہر جنت کو دیکھا، جو اس کو بہت خوبصورت لگی۔ اس نے 2-3 بار پھر وہاں جا کر خانہ بدوشوں کے ساتھ دوستی بنا لی۔ اس نے جنت کی بات کی تو 3,000 روپے پر سودا ہو گیا، اور وہ 3-4 دنوں بعد رقم دے کر جنت کو لے آیا اور شادی کر لی۔ اسحاق کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جرائم پیشہ قبیلہ ہے اور جنت گھر بھیدی کے واسطے آئی ہے۔ 2 مہینوں میں جنت نے سارے گھر پر اپنا اعتماد پیدا کر لیا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسحاق کی ماں بہنیں اور ہر کوئی جنت کو پسند کرتا تھا۔ یہ جنت کی استادی تھی۔ گاؤں میں ایک عورت چوڑیاں بیچنے کے واسطے آیا کرتی تھی۔ ایسی عورتیں عموماً خانہ بدوش ہوا کرتی تھیں۔ وہ ٹوکری میں چوڑیاں رکھ کر گاؤں گاؤں بیچتی پھرتی تھیں۔ یہ عورت اسحاق کے گھر ضرور آتی یا جنت اس کی آواز سنتی اور باہر نکل کر اس کو بلا لیتی تھی۔ وہ اور اسحاق کی بہنیں اس سے چوڑیاں خریدتی تھیں۔ 2 مہینوں میں یہ عورت 3 بار آئی۔ یہ جنت کے قبیلے کی عورت تھی اور جنت کے ہی پاس آتی تھی۔ وہ تیسری بار آئی تو جنت نے موقع پیدا کر کے اس کو بتا دیا کہ ڈکیتی کے واسطے آدمی فلاں رات آئیں۔ یہ لوگ جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے اپنے اشارے اور اپنے کوڈ الفاظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ جنت نے اس عورت کو کسی طرح ٹرنکوں والا کمرہ بھی دکھا دیا۔ جنت نے دیکھ لیا تھا کہ اسحاق کے گھر میں بہت سارا زیور ہے اور وہ فلاں ٹرک میں رکھا جاتا ہے۔ واردات کی رات جنت ظاہری طور پر سوئی ہوئی تھی، لیکن وہ پوری طرح بیدار تھی۔ باقی سب سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات بعد جنت کو بلی کی ہلکی سی میاؤں سنائی دی۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور ڈیوڑی میں جا کر بڑے دروازے کی زنجیر کھول دی۔ خود آ کر لیٹ گئی۔ 3 آدمی اندر آئے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب جنت نے اس گھر سے بھاگنا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتی تھی کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو یہ باعزت زندگی پسند آ گئی تھی۔ اپنے قبیلے کے بارے میں اس نے بتایا کہ واردات سے 2 دن پہلے قبیلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے 8-9 میل دور چلا گیا تھا۔ جنت کو وہ جگہ بتا دی گئی تھی جو اس نے مجھ کو بتا دی۔ اس نے ان 3 آدمیوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ اب میری ایک بات غور سے سنیں، اس نے کہا۔ میں نے آپ کو ساری بات سنا دی ہے۔ یہ بات اسحاق کو بھی اور سب کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرتی ہوں۔ مجھ کو موقع دیں کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ کل صبح وہاں پہنچ جانا جہاں ہمارا ڈیرا ہے۔ رقم ابھی بتا دو، وہاں سے نقد مل جائے گی۔ اگر اعتبار نہیں تو دوسرا کام کرو، مجھ کو اپنے گھر پہنچا دو اور کہہ دو کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ مجھ کو جتنے دن چاہو اپنے گھر رکھو۔ ہمارے ڈیرے پر اطلاع کر دینا، تم کو رقم گھر میں مل جائے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ میں نے ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجھ کو اس کا سودا قبول ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ میری قیمت کا اندازہ کیا آپ نے؟ اس نے کہا۔ 300 روپیہ ایک رات۔ ایک نواب لے گیا تھا مجھے۔ اس نے منتیں الگ کی تھیں۔ میں نے کہا، میں کہاں کا نواب ہوں جنتے؟ میں نے جیلی آہ بھر کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بالکل صحیح بندوبست کر دوں گا۔ جن کا مال گیا ہے وہ میرے کوئی چاچے مامے تو نہیں لگتے، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے پچھلے دروازے سے اس کو باہر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کانسٹیبلوں کا اس پر پہرا لگا دیا۔ رات کا وقت تھا۔ جنت نے وہ جگہ مجھ کو بتا دی تھی جہاں اس کا قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جگہ دوسرے تھانے میں تھی۔ میں نے اس تھانے کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی۔ وہاں کوئی ہیڈ کانسٹیبل بول رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے علاقے میں کہیں باوریہ خانہ بدوش ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کا یہ ڈیرا 4-5 دنوں سے آیا ہوا ہے اور اس کو جگہ معلوم ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نفری ساتھ لا رہا ہوں
اور وہ ایس ایچ او کو جگا کر بتائے کہ مجھ کو اس کے تھانے کی کم از کم 8 کانسٹیبلوں کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی ضرورت پوری کرنے کے واسطے پولیس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جو اب بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا تھا اور ملزمان کہیں سے کہیں جا پہنچتے تھے۔ فوراً کارروائی کے واسطے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ مجھ کو اس قسم کا تعاون مل گیا۔ میں نے تانگے منگوائے۔ یہ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ تھانے میں سب کو معلوم تھا کہ تانگا بان کہاں کہاں رہتے ہیں۔ میں نے 8 کانسٹیبل بما ایک ہیڈ کانسٹیبل کے رائفلوں سے مسلح ساتھ لیے اور روانہ ہو گیا۔ کہانی آگے چلانے سے پہلے میں آپ کو اس خانہ بدوش قبیلے کے بارے میں کچھ معلومات دے دوں۔ یہ بہت ضروری ہیں، ورنہ آپ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ انڈیا میں اب بھی یہ قبیلے موجود ہیں اور ان کا پیشہ جرائم ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں چند ایک قبیلے جو خانہ بدوش ہوتے تھے جرائم میں مشہور تھے، بلکہ ان کو سرکاری شہرت حاصل تھی۔ ان میں سے ہر ایک قبیلہ الگ الگ جرائم میں مشہور تھا۔ انگریزوں نے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا ہوا تھا اور پولیس والوں کو بتایا جاتا تھا کہ کون سا قبیلہ کون سے جرائم کرتا ہے۔ ایسا کوئی قبیلہ جب کسی علاقے میں آ کر ڈیرا ڈالتا تھا تو اس علاقے کا تھانہ چوکس ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ آبادیوں سے تھوڑا دور اپنے خیمے گاڑتے تھے۔ ان کے پاس رکھوالی والے خون خوار کتے ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ خود بھی خون خوار ہی تھے۔ اگر ان کے ڈیرے میں سے کسی ملزم کو پکڑنا ہوتا تو یہ لوگ پولیس کے راستے میں ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیتے تھے کہ بڑے مضبوط دل گردے والا تھانے دار بھی پیچھے ہٹ آتا تھا۔ یہ رکاوٹ اس طرح ہوتی تھی کہ یہ لوگ جب پولیس کو اپنے ڈیرے کی طرف آتا دیکھتے تھے تو ان کی تمام عورتیں، جن میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہوتی تھیں، تمام کپڑے اتار کر بالکل ننگی ہو جاتیں اور پولیس کے سامنے آ کر ناچنے لگتی تھیں۔ یہ منظر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی تھانے دار آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ بھرنا عورتیں ناچتے ناچتے پولیس کو گھیرے میں لے لیتیں اور بڑی بےہودہ حرکتیں کرتی تھیں۔ پولیس کو دل گردہ مضبوط کر کے ان پر ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس موٹے بانس ہوتے تھے۔ چوری کا مال مثلاً رقم اور زیورات وہ ان بانسوں میں چھپا دیتے تھے۔ پھر مرد بھی چمگادڑوں کی طرح شور و غل بپا کر دیتے جیسے ان پر بڑا سخت ظلم و تشدد ہو رہا ہو۔ یہ ان کا پولیس مقابلے کا طریقہ تھا۔ بعض نوجوان لڑکیاں برہنہ حالت میں پولیس کے آدمیوں کے ساتھ لپٹ جاتی تھیں۔ اسحاق کے گھر ڈکیتی کی واردات کرنے والا قبیلہ باوریہ کہلاتا تھا۔ یہ لوگ ڈکیتی حیران کن طریقے سے گھروں میں داخل ہونے اور بھیس بدل کر اپنی شناخت چھپانے میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ رسا گری بھی کرتے تھے۔ ان کی عورتیں باتیوں میں جا کر چوڑیاں بیچتی یا نوکری تلاش کرتی تھیں اور اس طرح گھر بیدی بن کر ڈکیتی کی وارداتیں کراتی تھیں۔ اس قبیلے نے جنت کو جس طرح استعمال کیا تھا، یہ بھی اس کا مخصوص طریقہ واردات تھا۔ کبھی کبھار کسی بچے کو اغوا کر لینا بھی ان کے جرائم میں شامل تھا۔ جنت نے جس طرح اپنے آپ کو میرے حوالے کیا تھا، یہ اس قبیلے کے واسطے کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے طریقہ واردات میں شامل تھا۔ اگر میں اس کا یہ سودا قبول کر لیتا تو یہ لوگ مجھ کو دھوکہ نہ دیتے۔ میں ان کی لڑکی کو بھی چند دن رکھتا اور ان کی مرضی کی رقم بھی وصول کر لیتا اور یہ لوگ پوری دیانت داری سے مجھ کو رقم دے جاتے۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں رات رات ہی میں ان کے ڈیرے پر جا پڑوں۔ دن کے وقت یہ لوگ میرے واسطے مصیبت بن جاتے۔ اس علاقے کے تھانے تک سڑک پکی تو نہیں تھی، لیکن راستہ بڑا صاف تھا۔ تانگوں نے بڑے اچھے وقت پر دوسرے تھانے میں پہنچا دیا۔ وہاں کانسٹیبل تیار تھے۔ باوریوں کا ڈیرا وہاں سے 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر تھا۔ وہاں تک میں اس تھانے کے آدمیوں کی رہنمائی میں پہنچا۔ وقت فجر کی اذان کا تھا۔ ابھی اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی نفری کو ہدایت دے دی تھی کہ چھاپا کس طرح مارنا ہے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ان کی کوئی عورت اس طرح سامنے آئے جس طرح میں نے اوپر بیان کیا ہے تو گھونسا، ٹھڈا یا رائفل کا بٹ مار کر اوندا کر دو۔ میں اس کو ظلم نہیں سمجھتا تھا۔ یہ لوگ مجرم تھے۔ میں نے ملزم پکڑنے تھے۔ ان کے کتوں نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ کتے بھیڑیوں کی طرح ہماری طرف آئے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو کہا کہ 2-3 راؤنڈ ہوائی فائر کرو۔ ان کا ڈیرا سویا ہوا تھا۔ ان کے ڈیرے کی آبادی 1.5 سے شاید ذرا زیادہ تھی، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھے۔ کتوں کے بھونکنے سے اور 6-7 گولیوں چلنے سے
سارا ڈیرا جاگ اٹھا اور ایسی چیخو پکار شروع ہو گئی کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پولیس آ گئی ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے بڑی اونچی آواز میں کہا کہ جو کوئی جہاں ہے وہاں خاموشی سے کھڑا ہو جائے ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ڈیرے کو میں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کتے بھونک رہے تھے اور بار بار حملہ کرنے کے واسطے آتے تھے۔ ان کی تعداد 7-8 تھی۔ کہیں سے مجھ کو اس طرح آواز ایک آدمی کی اور ایک کتے کی آئی جیسے کتے نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی گولی چلی۔ کتے کا واویلا بلند ہوا اور ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی کانسٹیبل نے ایک کتے کو گولی مار دی ہے۔ تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو، میں نے اعلان کیا۔ کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو گولی سے مارا جائے گا۔ شور شرابہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ قبیلے کے 2-4 بڑے میرے پاس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ اعلان بھی کیا کہ عورتیں الگ ہو کر بیٹھ جائیں ورنہ میں ان کو مروا دوں گا۔ میرا یہ اعلان سنتے ہی کئی عورتیں میری آواز پر دوڑی آئیں۔ اب تھوڑی دور سے کچھ نظر آ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب ننگی تھیں اور اسی طرح ننگی گالیاں دے رہی تھیں۔ میں ذہنی طور پر اس کے واسطے تیار تھا۔ میں نے ریوالور نکال لیا اور میرے قریب جو 2 کانسٹیبل کھڑے تھے ان کو کہا کہ وہ 2 راؤنڈ ہوا میں فائر کریں۔ انہوں نے فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بھی ریوالور سے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ عورتیں غائب ہو گئیں۔ حملہ کر دو، میں نے حکم دیا، کوئی زندہ نہ رہے۔ میرا یہ حکم صرف لفظی تھا۔ مجھ کو اتنا اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں حملے جیسا تشدد کرتا۔ میں نے پہلے ہی اپنی گارد کو بتا دیا تھا کہ میں یہ حکم دوں گا تو وہ دوڑ کر ان کے خیموں پر رائفلوں کے بٹ ماریں اور ایسا شور شرابہ کریں جیسے وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا یہ پھوکا حملہ کامیاب رہا۔ ان کی طرف سے آواز آئی کہ پہلے بڑوں سے بات کر لو۔ ادھر میں نے حکم دیا کہ حملہ روک لو۔ 2-3 منٹ بعد 3-4 معمر خانہ بدوش میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے جنت کے ذریعے جو واردات کرائی ہے وہ مال اور ملزم میرے حوالے کر دو۔ وہ خاموشی سے میرے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ اب تمہاری کوئی استادی نہیں چلے گی، میں نے کہا۔ میں حکم لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ گڑبڑ کرو تو تم پر گولی چلا دی جائے۔ میں تم پر رحم کروں گا، گولی نہیں چلاؤں گا، لیکن تمہارے خیمے اکھاڑ دوں گا اور ضرورت پڑی تو آگ لگا دوں گا، مال برآمد کر کے چھوڑوں گا۔ مجھ کو یقین تھا کہ مال ابھی محفوظ ہے۔ واردات کو 1-2 دن ہی ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ابھی زیورات کو توڑنا تھا، پھر شہر جا کر خاص قسم کے سناروں کو دینا تھا۔ میں نے ان تینوں کو چپ دیکھا تو ان کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ وہ تھا تو میرے دادا کی عمر کا، لیکن وہ مجرم تھا۔ انہوں نے معلوم نہیں کیا کیا ظلم کیے تھے۔ تھوڑی اور جھک جھک اور بک بک کے بعد وہ چوری کا مال برآمد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کا ایک بڑا مجھ کو الگ لے گیا اور اس نے مجھ کو وہی پیشکش کی جو جنت پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس سے مجھ کو یہ پتہ لگا کہ جنت کو ان لوگوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ پکڑی جائے تو یہ سودا کرے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور کہا مال اور ملزم مجھ کو دے دو، ان کو بری کرانا میرا کام ہے۔ میں نے کچھ کارگزاری تو دکھائی ہے، میں تم لوگوں سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا۔ یہ لوگ اتنے سیدھے نہیں تھے کہ میرے جھانسے میں آ جاتے۔ جرم کرنا اور پولیس کو انگلیوں پر نچانا ان کے آباء و اجداد کا پیشہ تھا۔ مجھ کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ مال برآمد ہو گیا اور ملزم پولیس کے حوالے ہو گئے تو پھر کوئی سودا کام نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا یہ آدمی میری بات پر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری لڑکی میرے قبضے میں ہے، میں نے کہا۔ لڑکی کا خریدار میرے قبضے میں ہے۔ میں تم سے 3 ملزم مانگ رہا ہوں، نہیں دو گے تو میں یہاں سے 3 درجن آدمی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اگر مجھ سے رعایت چاہتے ہو تو جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو۔ مجھ کو اپنی طاقت کا تھوڑا اور اظہار کرنا پڑا۔ میرے ساتھ نفری بہت تھی اور میں نے ان کو یہ بھی دکھا دیا تھا کہ میں گولی چلا سکتا ہوں۔ وہ مال برآمد کرنے پر آ گئے۔ ایک بانس میں سے جو ظاہری طور پر کسی اور کام کے واسطے لگتا تھا، انہوں نے کچھ زیورات نکالے۔ ایک بوڑھا کہنے لگا کہ بس یہی مال ہے۔ بوڑھا میرے قریب کھڑا تھا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹا اور اس کی گردن پر لاٹھی کی طرح اپنا بازو مارا۔ وہ منہ سے عجیب سی آواز نکال کر آگے کو گرا۔ میں نے حکم دیا، مارو سالوں کو۔ میرے ساتھ جو 3 کانسٹیبل تھے
انہوں نے اپنے قریب کھڑے خانہ بدوشوں کو رائفلوں کے بٹ اور گھونسوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں سارا مال مانگ رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ زیور کتنا گیا ہے۔ وہ مجھ کو تھوڑی سی چیزیں دے رہے تھے۔ روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے ایک طرف دیکھا، وہاں وہ عورتیں کھڑی تھیں جو برہنہ ہو گئی تھیں۔ وہ شاید میرے رویے کو دیکھ کر اپنے کسی بڑے کے اشارے پر کپڑے پہن رہی تھیں۔ اسی طرح کچھ مار پٹائی کی، کچھ جھوٹی سودا بازی کی اور بہت پریشان ہو کر ان سے سارا مال برآمد کروایا۔ رقم بھی انہوں نے دے دی۔ پھر انہوں نے تینوں ملزم میرے سامنے کھڑے کر دیے۔ دو آدمی مجھ کو الگ لے گئے۔ حضور، ایک نے کہا، آپ ہمارے ڈیرے پر آئے ہیں، خدمت کا موقع دیں، یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اس نے عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جیسا مال چاہیں حاضر ہے، ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، آپ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ایسی باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ میں تینوں ملزموں کو بما مال مسروقہ اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ برآمدگی باقاعدہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے کوئی مشیر نامہ وغیرہ تحریر نہ کیا۔ بعض حالات میں ایسے کاغذات بعد میں بھی تیار کر لیے جاتے ہیں۔ میں نے راستے میں ملزموں کو کہا کہ وہ تھانے پہنچتے ہی بڑے آرام سے اقبالی بیان دے دیں جس پر وہ تیار معلوم ہوتے تھے، بلکہ راستے میں ہی انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ واردات انہوں نے کی ہے۔ میں جب اپنے تھانے میں پہنچا تو دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ تینوں میں سے ایک کو میں نے الگ کر لیا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اس کو کہا کہ وہ اپنا بیان دے۔ اس نے بیان دینا شروع کیا۔ میں آپ کو اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ جنت کو ان لوگوں نے بچپن میں کہیں سے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس پر زیادہ زور نہ دیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے پاس اغوا کی کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ یہ لوگ کبھی کبھی کسی خوبصورت بچی کو اغوا کر کے پالتے تھے اور اس کو مختلف جرائم میں استعمال کرتے تھے۔ یہ لڑکیاں جب جوان ہوتی تھیں تو ان کی نظر میں عزت اور عصمت کی کوئی وقت نہیں رہتی تھی، نہ ان کے اندر کوئی جذبات ہوتے تھے۔ جنت اسی قسم کی لڑکی تھی۔ اس باوریے نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا کہ جنت کو انہوں نے پورا کام سمجھا دیا تھا، اس کو انہوں نے پوری ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جنت کی عقل بڑی تیز تھی۔ اسحاق نے 1-2 دنوں بعد اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس قبیلے کی ایک عورت جو چوڑیاں بیچتی تھی جنت کے پاس جانے لگی۔ اس عورت نے ایک روز اپنے قبیلے میں آ کر بتایا کہ جنت نے ڈکیتی کے واسطے فلاں رات اور فلاں وقت بتایا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عورت کو جنت اسحاق کے گھر کے کمرے بھی دکھا دیے تھے اور زیورات والے ٹرنک کا رنگ اور نشانیاں بھی بتا دی تھیں۔ رات کے واسطے جو اشارہ مقرر ہوا وہ بلی کی میاؤں تھی۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مکان میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں، دروازہ جنت نے کھولنا تھا۔ 3 آدمی کلہاڑیوں کے ساتھ آئے تھے۔ ایک نے اسحاق کے گھر کے بڑے دروازے کے کوڑوں کے درمیان منہ رکھ کے بلی کی آواز نکالی، جیسا کہ جنت نے اپنے بیان میں کہا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر زنجیر کھول دی۔ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ واردات کس طرح کی۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سارے ٹرنکوں کے تالے اس واسطے توڑے تھے کہ ان میں سے سامان نکال کر بکھیرا تھا کہ پولیس کو یہ شک نہ ہو کہ یہ واردات کسی گھر بھیدی نے کروائی ہے۔ کیا جنت نے اسحاق کے گھر سے بھاگ جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لیکن اتنی جلدی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اگر جنت فوراً بھاگ آتی تو اسحاق پولیس کو سیدھا ڈیرے پر لے آتا، ہم جہاں بھی ہوتے آپ ہم کو ڈھونڈ لیتے۔ جنت نے 1 مہینے کے بعد بھاگنا تھا۔ وہ بھاگ جاتی تو بھی اسحاق پولیس کو تمہارے ڈیرے پر لے آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دکھاتے ہم کیا کرتے ہیں، اس نے کہا اور ہنس پڑا۔ اسحاق کو اپنی ہوش نہ رہتی۔ تم نے اتنی بڑی واردات کا اقبال کر لیا ہے۔ میں نے اس کو کہا، چھوٹی سی ایک اور واردات کا اقبال کر لو۔ وہ کون سی؟ تم تینوں نے ایک ساہوکار کے گھر واردات کی ہے۔ میں نے کہا، اسی گاؤں میں۔ وہ حیران ہو رہا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس واردات میں کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا۔ جناب، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، کیا ہم 3 آدمی ساہوکار کے گھر صرف 8,000 روپیہ لینے گئے تھے؟ ہم ہوتے تو اس کا گھر خالی کر کے آتے۔ یہ کوئی اناڑی تھے۔ ہم بڑی وارداتیں کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتی ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ ساہوکار کے گھر کی واردات کسی استاد کی یا کسی پیشہ ور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مجھ کو کوئی فکر بھی نہیں تھی۔
साहूकार मेरे सर से टल गया था। इस बावरिये के दूसरे दोनों साथियों ने भी इकबाली बयान दे दिए। जन्नत का बयान तो मैं पहले ले चुका था। उन सब के बयान रात को ख़त्म हुए, मैंने उनको हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन उनको मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उनके इकबाली बयान तहरीर करवाने थे। मैं घर जाकर सो गया। मैंने उसकी परवाह न की कि इसहाक और उसके दोनों दोस्त थाने में बैठे हैं। इसहाक अगर मुझको पहले बता देता कि उसने जन्नत को खाना बदोशों से ख़रीदा है तो मैं फ़ौरन समझ जाता कि ये वारदात उस लड़की ने कराई है। मुझको इसहाक के दोस्तों पर और ज़्यादा गुस्सा था। उन्होंने भी जन्नत की असलियत मुझसे छुपाई और मेरे आगे झूठ बोला। मैंने अपना गुस्सा इस तरह निकाला कि उनको थाने में बैठे रहने दिया। उनके साथ मैंने सुबह बात करनी थी। इस गुस्से के अलावा उन्होंने अपने खिलाफ बहुत सारे शक पैदा कर दिए थे। मैं सुबह जब थाने में दाखिल हुआ तो इसहाक मेरे पास दौड़ता आया और मुझसे पूछने लगा कि मैंने उसको कल से थाने में क्यों बिठाया हुआ है। इस वास्ते कि तुमने मेरे आगे उस खाना बदोश लड़की के बारे में झूठ बोला था। मैंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा पूरा बयान लूँगा कि तुमने क्यों झूठ बोला है। तुमने जुर्म किया है। मैंने कांस्टेबल को आवाज़ दी और उसको कहा, इसे अपने पास बिठाओ और इधर उधर मत जाने देना। वो हटा तो उसका एक दोस्त आ गया और उसने वही बात की कि मैंने उसको खामखा क्यों बिठाया हुआ है। मैं उसको अंदर ले गया और उससे पूछा कि उसने जन्नत के बारे में झूठ क्यों बोला था। इसहाक ने कहा था कि सही बात बताने से उसकी इज्जत खराब होगी। उसने कहा, तुम बकवास करते हो। मैंने उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। बात कुछ और है। तुम लोगों ने एक जराइम पेशा लड़की पर किसी खास वजह से पर्दा डालने की कोशिश की थी। फिर तुमने ये कहा कि इसहाक उस लड़की को उसके गांव से लाने गया था और तुम फलां जगह खड़े थे। तुम्हारे दोस्त ने एक और जगह बताई। तुमने तफ्तीश को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं तुमको इस जुर्म की सज़ा दिलाऊंगा। वो मेरी मिन्नतें करने लगा। उसकी ज़ुबान उसके काबू से निकल गई। उसको कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या जवाब दे। एक तरफ तुम इसहाक के दोस्त बने हुए हो और दूसरी तरफ तुम्हारा उसके साथ लड़ाई झगड़ा है। मैंने कहा, मुझको बताओ ये चक्कर क्या है। मेरा उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसने कहा, मेरे साथ वाले की इसहाक के साथ बोल चाल भी बंद हो गई है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती माफ़ कर दें। मैं उसको बहुत परेशान करके माफ़ करना चाहता था। उन दोनों का इसहाक के साथ लड़ाई झगड़ा था या नहीं, मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं था। मैं इनको डरा रहा था। उस शख्स को मैंने परेशान करके कांस्टेबल के हवाले कर दिया और उसके साथी को बुला लिया। उस पर भी मैंने खूब गुस्सा झाड़ा और उसको भी वही धमकियां दी जो उसकी दोस्त को दी थी। अब ये बताओ कि इसहाक के साथ तुम्हारी बोलचाल क्यों बंद है। मैंने पूछा और ये भी कहा, तुम्हारा दोस्त मुझको वजह बता चुका है। अब देखता हूँ तुम क्या कहते हो। 6 लोग कल से थाने में बैठे हुए थे। उनकी रात भी इधर ही गुजरी थी। एक तो थाने का खौफ था, उसके साथ बेआरामी थी और ये डर था कि मालूम नहीं थानेदार और क्या पूछेगा। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अभी इसहाक के जिस दोस्त को मैंने अपने सामने बिठाया हुआ था, उसे इसहाक के साथ लड़ाई झगड़े की वजह पूछी तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके होंठ घबराहट की शिद्दत से सफ़ेद हो गए। मेरे दोस्त ने आपको क्या बताया है? उसने पूछा। मुझ पर कोई सवाल न करो। मैंने गुस्से से कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। उसकी तो ज़ुबान ही बंद हो गई। 2-3 बार उसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल न सका। उसकी ये हालत देखकर मुझको और गुस्सा आ गया। मैंने उस पर इस तरह गुस्सा झाड़ा जैसे उसने कोई संगीन जुर्म किया हो। तुम्हारा और इसहाक का, तुम्हारे दोस्त का जुर्म मामूली नहीं। मैंने गुस्से में कहा। उस शख्स का हौसला जवाब दे गया। पहले तो उसके आंसू निकले, फिर उसके होंठ कांपने लगे और मैंने उसकी आंखें देखीं जो बिल्कुल सफ़ेद हो गई थीं। ये बेहोशी की निशानी होती है। मुझको ये तो अंदाज़ा था कि ये नौजवान खौफ से मर रहा है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो सचमुच मर रहा है। मैंने उसको कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो सारा ही हिल गया और उसका सर इस तरह हिला जैसे जिस्म के साथ उसका रिश्ता टूट गया हो। उसने बहुत मुश्किल से मेरी तरफ देखा। मैंने उसको एक ऐसा लफ्ज़ कहा था जो थाने में बोला जाता है लेकिन कागजात पर नहीं आता, जनाब। उसके मुंह से बहुत कोशिश से जनाब निकला और उसने हाथ हिंदुओं की तरह जोड़े, फिर उसके होंठ कांपने लगे।
اس کے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ حکم سرکار، میں نے کہا۔ آپ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید کوشش سے اس نے پوچھا، آپ کسی کو وعدہ معاف گواہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہاں سلطانی گواہ بنایا کرتے ہیں۔ تم سلطانی گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے ویسے ہی یہ بات کہہ دی۔ ان لوگوں کا جرم ایسا سنگین نہیں تھا، بلکہ مجھ کو ان دونوں جوانوں کو بطور گواہ کی ضرورت تھی۔ ان سے گواہی دلانی تھی کہ اسحاق نے جنت کو باوریوں سے خریدا تھا۔ ہاں جی، اس نے کہا، مجھ کو سلطانی گواہ بنا لیں اور سزا کی معافی دے دیں۔ بن گئے تم سلطانی گواہ، میں نے کہا۔ ہو گئی معافی، بولو، اب میں بیان دوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سمجھا کہ اس کے دماغ پر تھانے نے اور میرے غصے نے بہت برا اثر کیا ہے اور یہ اب ادھر ادھر کی ہوائیاں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے کہہ دیا کہ ہاں، بیان دو۔ اس نے جب بیان کے پہلے لفظ نکالے تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ اس کے دماغ کی کوئی ضروری رگ ماری گئی ہے۔ وہ جو ہندو ساہوکار کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی نا، اس نے کہا، وہ میں نے، اسحاق نے اور ہمارے اس دوست نے کی تھی جو یہاں تھانے میں ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے پانی منگوا کر اس کو پلایا اور پوچھا کہ وہ حقہ سگریٹ پیتا ہے۔ میں اس کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں ہاں حضور، اس نے بلبلا کر کہا، کل سے حقے کا ایک سوٹا بھی نہیں ملا، سگریٹ پلا دو۔ تم ہوش حواس میں ہو؟ میں نے پوچھا۔ جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھتے ہو؟ ہاں جی، اس نے کہا، آپ نے مجھ کو سلطانی گواہ بنا لیا ہے نا؟ بنا لیا ہے یار، بنا لیا ہے، میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا، لیکن تم ذرا ہوش کی بات کرو۔ وہ اب ہوش میں آ گیا تھا، میں بھی ہوش میں آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس کا بیان لینے لگا۔ اے ایس آئی کو بلا کر میں نے کہا کہ وہ تینوں باوریوں اور جنت کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان ریکارڈ کرا لے۔ مجھ کو کچھ یقین تھا کہ یہ پکے مجرم ہیں، یہ مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہیں دیں گے۔ مجھ کو اس کا غم نہیں تھا، میں مقدمہ مضبوط بنانے کا تجربہ رکھتا تھا۔ اے ایس آئی ان کو لے گیا۔ مجسٹریٹ درجہ اول، جس کے پاس دفعہ 30 کے اختیارات تھے، 30 میل دور ضلع میں تھا۔ ملزموں کو ہتکڑیوں میں وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ میرے سامنے جو ملزم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا بیان لیا۔ میں اس کو ذرا مختصر کر کے اسی کے لفظوں میں سناتا ہوں۔ اسحاق 3 بہنوں میں اکیلا بھائی ہے۔ اس نے کہا، اس کو بہت پیار ملا ہے، باپ مر گیا تو جائیداد اس کو مل گئی۔ یہ اس طرح خراب نہیں ہوا جس طرح اکلوتے اور لاڈلے بیٹے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ آوارہ اور بدمعاش بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں کچھ زیادہ دلیری اور بے خوفی پیدا ہو گئی۔ اس نے شکار کو اپنا شغل بنا لیا۔ میں اور نظام شروع ہی سے اس کے دوست تھے۔ سچی بات یہ ہے جی کہ اسحاق شاخ خرچ آدمی ہے۔ ہم دونوں کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار ہم کو شہر لے جا کر سینما اور تھیٹر دکھاتا تھا۔ ہمارے بغیر یہ کبھی شکار پر نہیں گیا تھا۔ کیا یہ بہت امیر باپ کا بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، امیری والی کوئی بات نہیں، بس درمیانہ درجہ سمجھ لیں۔ ماں سے جتنے پیسے مانگتا ہے وہ دے دیتی ہے۔ ایک روز ہم ایک اور طرف شکار کے واسطے نکل گئے۔ وہاں ہم نے خانہ بدوشوں کا ڈیرا دیکھا۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہمارے قریب آ گئی۔ اسحاق نے کہا کہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لڑکی جنت تھی۔ میں آپ کو جنت اور اس کے قبیلے کے تینوں آدمیوں کے بیانات میں سنا چکا ہوں کہ جنت کے ساتھ اسحاق کا تعلق کس طرح پیدا ہوا تھا اور اس نے جنت کو کس طرح خریدا تھا۔ 3000 پر سودا ہو گیا، اس نے بیان دیتے ہوئے کہا، لیکن اسحاق کے پاس پورا 500 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہم کو بتایا کہ ہم دونوں نے اس کو کہا کہ اتنی رقم کوئی نواب یا مہاراجا ہی دے سکتا ہے، تم اس لڑکی کو دماغ سے اتار دو۔ یہ کہنے لگا کہ میں اپنی زمین بیچ کر بھی اس لڑکی کو حاصل کروں گا۔ یہ زمین نہیں بیچ سکتا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس کے سر پر تھی اور اس کا تایا بھی تھا، لیکن اسحاق کی حالت یہ تھی جیسے اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ہمارا چونکہ جگری یار تھا، اس واسطے یہ ہم کو تنگ کرتا تھا کہ کچھ کرو۔ ہم کو شرم دلاتا تھا کہ میں نے تم کو اتنا مال کھلایا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ اتنا پیار ہے، لیکن وقت پر تم میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ ہمارے دماغوں پر ایسا الٹا اثر ہوا کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ اس رقم کو کہاں سے لا کر دی جائے۔
میرے دوست نظام کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اس ہندو ساہوکار کا نام لیا اور کہنے لگا کہ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی دوسرا مرد نہیں اور اس کے گھر میں داخل ہونے کا راستہ بھی آسان ہے۔ رات کو اس کے گھر میں داخل ہو کر ڈاکہ مارتے ہیں۔ ہم تینوں نے اس ترکیب پر غور کیا تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم پورا ڈاکہ نہیں ماریں گے، ساہوکار کو جگا کر کہیں گے کہ 3,000 روپیہ ہمارے حوالے کر دو۔ اسحاق نے کہا کہ ساہوکار سے اگر ہم اس طرح لینی ہی ہے تو 3,000 سے زیادہ لیں گے، زیادہ اس واسطے لیں گے کہ اس میں سے کچھ رقم تم دونوں لے لینا اور کچھ رقم سے میں اس لڑکی کے واسطے زیور بنواؤں گا۔ ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے یہ معاملہ پکا کر لیا۔ ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ دیوار کے اوپر سے ہم کس طرح اندر جائیں گے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ ہم تینوں ساہوکار کے گھر دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسحاق نے میرے ہاتھوں پر پاؤں رکھے اور میرے کندھے پر چڑھ کر دیوار کے اوپر سے اندر کی طرف کود گیا۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ اس نے اندر سے باہر والا دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں اندر گئے۔ ہمارے پاس کلہاڑیاں تھیں اور ہم نے منہ اور سر پگڑیوں میں لپیٹے ہوئے تھے۔ اسحاق نے ساہوکار کو جگایا۔ ہم نے اس کے گھر کی عورتوں کو جگایا اور کہا کسی نے اونچی سانس لی تو اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اسحاق نے ساہوکار کو کہا کہ 8,000 روپیہ نقد دے دو اور چپ کر کے سو جاؤ، ہم اور کچھ نہیں لوٹیں گے۔ ساہوکار پہلے تو منتیں کرنے لگا، لیکن اس کو ہم نے ڈرایا تو اس نے بڑے آرام سے 8,000 روپیہ اسحاق کے حوالے کر دیا۔ پھر ہم وہاں سے نکل آئے۔ ساہوکار اور اس کی عورتوں نے تمہارے پیچھے شور نہیں مچایا؟ میں نے پوچھا۔ بہت جی، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے ایسا شور مچایا کہ سارا گاؤں جاگ پڑا۔ اس کی مدد کے واسطے سب سے پہلے ہم تینوں پہنچے۔ ہم نے پگڑیاں اتار لی تھیں اور کلہاڑیاں ہمارے ہاتھوں میں تھیں۔ اس کی عورتیں بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھیں۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ ساہوکار کی تو زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ کبھی کہتا ادھر گئے ہیں، کبھی کہتا ادھر گئے ہیں، پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہم نے لوگوں کو ویسے ہی کہا کہ چور ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، چلو ادھر ادھر دوڑو اور دیکھو۔ ہم تینوں ایک طرف کو دوڑ پڑے اور گاؤں کے آدمی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر جدھر کو منہ آیا ادھر کو دوڑے۔ پھر سب باری باری واپس آ گئے۔ تم دونوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کہاں جی، اس نے جواب دیا، اسی پر تو ہماری دشمنی شروع ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر اس رقم سے اسحاق نے جنت کو خرید لیا۔ وہ دن گزرا اور رات کو ہم تینوں جنت کو لینے گئے۔ اس نے کہا خانہ بدوشوں نے یہی وقت بتایا تھا۔ ہم نے 3,000 روپیہ ادا کیا اور جنت ہمارے ساتھ آ گئی۔ پھر اس کی شادی اسحاق کے ساتھ بھی ہو گئی۔ تب ہم نے اسحاق سے کہا کہ باقی 5,000 روپیہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ وہ ہے ہی تمہارا مال، وہ میں تم کو دے دوں گا۔ ہم تسلی میں رہے۔ 2-3 دن اور گزر گئے تو ہم نے پھر اسحاق کو کہا کہ وہ رقم ہم کو دے دے۔ اس نے کہا کہ اس رقم سے میں نے جنت کے لیے زیور خرید لیا ہے۔ وہ ہم کو بتائے بغیر شہر چلا گیا تھا اور زیور لے آیا تھا۔ ہم کو بالکل پتہ نہیں کہ اس نے پورے 5,000 روپے کا زیور خریدا تھا یا تھوڑے پیسوں کا۔ وہ 5,000 کا بتاتا تھا جو ہم نہیں مانتے تھے۔ 5,000 کا زیور تو کوئی بادشاہ خریدا کرتا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ اسحاق ہمارے ساتھ دغا کر رہا ہے۔ یہاں سے ہماری دوستی ٹوٹی اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ پھر ہماری بول چال بند ہو گئی۔ خدا نے انصاف کیا اور اسحاق کے گھر سے اس حرام کے زیور کے ساتھ وہ زیور بھی نکل گیا جو اس کی ماں نے تھوڑا تھوڑا کر کے معلوم نہیں کتنی مدت میں بنایا تھا۔ اس میں اس کی ماں کا زیور بھی تھا۔ مجھ کو ایک اور شک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ایسا تو نہیں کہ اسحاق کے گھر جو ڈاکہ پڑا ہے اس میں تمہارا ہاتھ بھی ہو؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میں اپنے جرم کا اقبال کر رہا ہوں۔ اگر میں اس ڈاکے میں شامل ہوتا تو بھی آپ کو بتا دیتا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی اور اس طرح اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس کو میں نے دونوں وارداتوں میں گواہ کے طور پر عدالت میں لے جانا تھا۔ ادھر اس نے یہ گواہی دینی تھی کہ جنت کو خرید کر لایا گیا تھا۔ اسحاق اور نظام واردات کے ملزم تھے، اس واسطے ان پر میں اعتبار نہیں کر سکتا تھا کہ باوریوں کے خلاف گواہی دیتے۔ اسحاق اور نظام نے بھی
جرم کا اقبال کر لیا، پھر بھی مجھ کو وعدہ معاف گواہ کی ضرورت تھی۔ میں نے ان سب کو حوالات میں بند کر دیا۔ شام سے پہلے پہلے ASI آ گیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں باوریہ اور جنت نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے کر انگوٹھے لگا دیے ہیں۔ ان کو جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا تھا۔ مجھ کو یقین تھا کہ کورٹ میں جا کر یہ سب اپنے اقبالی بیانات سے منحرف ہو جائیں گے۔ میری یہ کہانی پڑھنے والے بعض صاحبان شاید حیران ہوں گے کہ ان تینوں نوجوانوں نے ڈکیتی کی واردات اتنی دلیری سے کی، جبکہ ایسی وارداتیں پیشہ ور ڈکیت کیا کرتے ہیں۔ پولیس کی نظر میں انسان کی کوئی بھی حرکت حیران کرنے والی نہیں ہوتی۔ میرے واسطے یہ کیس حیرانی والا نہیں تھا۔ ایک بار بڑے اچھے اور عزت والے اور تعلیم والے خاندانوں کے 3 لڑکے ڈکیتی میں پکڑے گئے تھے۔ ان میں ایک ہندو تھا اور 2 مسلمان۔ اسحاق اور اس کے 2 دوستوں نے بھی ایسی ہی واردات کی تھی۔ چونکہ وہ عادی مجرم نہیں تھے، اس واسطے تھانے اور تھانے دار کی دہشت کو ہی برداشت نہ کر سکے اور اقبالی ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ جرم کوئی انسان ہضم نہیں کر سکتا، جرم حوصلہ توڑ دیتا ہے۔ اسی شام پھلور سے اسحاق کی 2 نالی بندوق آ گئی، جس کی نالیوں پر انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ نشان خانہ بدوش باوریے کے پائے گئے۔ اس کا ریکارڈ فنگر پرنٹ بیورو میں پہلے ہی موجود تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص سزا یافتہ ہے۔ یہ بڑی اچھی شہادت تھی۔ اس کے بعد اس کہانی کا جو حصہ ہے وہ عدالتی کارروائی ہے۔ اس میں دلچسپی والی بات یہ ہے کہ تینوں باوریہ اور جنت نے کورٹ میں جاتے ہی ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ان پر تھانے میں بہت تشدد ہوا ہے۔ جنت چونکہ عورت تھی، اس واسطے اس نے کہا کہ تھانے دار نے مجھ کو 3-4 روز ایک کمرے میں بند کر کے بہت خراب کیا ہے۔ میں اس صورتحال کے واسطے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے ان لوگوں کے اقبالی بیانوں پر بھروسہ کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا اور ایسی پیڈنگ کی تھی جس کو صفائی کے وکیل جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ دوسرے کیس میں وعدہ معاف گواہ بھی ساتھ تھا۔ آخر باوریوں کو 8 سال، جنت کو 5 سال سزائے قید دی گئی۔ اسحاق اور نظام کو 4 سال سزائے قید ملی اور ان کے تیسرے ساتھی کو وعدہ معاف گواہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔